اب چونکہ فیصلہ آ چکا ہے اس کی امپلیکیشنز بھی ہوں گی. فار انسٹنس اب الیکشن کمیشن کو جو سمجھنے والے یا الیکشن کمیشن کی پروسیجر کو سمجھنے والے جو ماہرین ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ اس کے اثرات پی ٹی آئی کی پارٹی اور ان کی جو چیئرمین ہے ان پر بھی ہوں گے, کیونکہ فیصلہ ہے جس میں صادق اور امین وہ نہیں بنتے بادی نظر میں, کہ پارٹی کی سربراہی کے لیے بھی وہی تقاضے ہیں جو رکن قومی اسمبلی بننے کے لیے ہیں, اور تحریک انصاف کی پارٹی سربراہی کی اہلیت کے معاملے پر بھی الیکشن کمیشن میں اطلاعات ہیں کہ جلد ان کی سیٹنگ ہوگی, بیٹھک ہوگی, کیونکہ اگر یہ عمران خان صاحب کے اوپر یہ فیصلہ آیا جہاں وہ ڈس آنیسٹی ان کی اسٹیبلش ہوئی ہے, 3 سال کی سزا اور 5 سال کے نااہل ہیں, تو پھر شاید شاہ محمود قریشی یا پھر پرویز لائی صاحب جو ہیں وہ پارٹی کی قیادت ان کی عدم موجودگی میں یا ان کی نااہلی کی صورت میں کریں. سلمان صاحب یا کوئی تیسرا نمبر بندہ بھی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیں یہ ایک پرانی فلم ذرا ذہن میں لیں, یہ سب یہی نواز شریف صاحب کا رپیٹ ہوا تھا. وہ ایگزیکٹلی وہی ہے, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نئی ہوئی ہے, لیکن ایک فرق ہے کہ اس کیس میں نواز شریف صاحب کے خلاف جو مقدمہ تھا اس میں مدعی عمران خان صاحب تھے, اس میں ریاست ہے, باقی پرنٹ وہی ہے. ایگزیکٹلی وہی ہے, اور یہ ابھی تک تو وہ چیئرمین ہیں, اس میں تو فیصلہ الیکشن کمیشن نے کر رہا ہے. نہیں, الیکشن کمیشن اس فیصلے کے اوپر فیصلہ کرے گا, یہ میں خبر دے رہا ہوں. یہ بھی نواز شریف صاحب کا بھی انہوں نے اس فیصلے کو لے کر کے یہ جو میرے ہاتھ میں ہے اس کے اوپر ان کی پارٹی چیئرمین ابھی تک تو وہ چیئرمین ہیں, ابھی تک تو وہ چیئرمین ہیں, یہ الیکشن کمیشن ہے, لیکن یہ فیصلہ تو آئے گا. ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے جو متبادل لیڈرشپ ہوں گی, متبادل لیڈرشپ کی بات کی ہے, اس میں کمیشن سے خبریں مل رہی ہیں کہ جان صاحب آپ جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا تھا وہ سن لیں. آپ نے شاہ محمود اور پرویز لائی صاحب کی بات کی ہے. پرویز لائی صاحب اور شاہ محمود دونوں کا اگر دیکھیں وہ سیاسی طرز عمل ہے, وہ اداروں کو ٹارگٹ نہیں کر رہے تھے, وہ پولیٹیکل حل کی بات کر رہے تھے. پرویز لائی صاحب بہت کلیئر تھے. شاہ محمود قریشی صاحب کی بھی اگر سارا آپ سیاسی تاریخ اٹھا کے دیکھیں وہ کبھی ریاست یا ریاستی اداروں کو ٹارگٹ کرتے نظر نہیں آئے. یہ وہ تھے شاہ محمود قریشی, اگر آپ کو یاد ہو کہ اسمبلیاں ٹوٹنے سے پہلے اور اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ہم 3 پوائنٹس پہ ہمارا کنسنسس ہو گیا, صرف الیکشن کی ڈیٹ رہتی ہے. وہ بھی کہانی لمبی ہے سلمان صاحب, وہ ڈیٹ کس نے نہیں مانی, کون اس پہ مصر رہا کہ نہیں جی ہمیں اگست میں چاہیے, یہ تباہی ساری ہوئی کس کی؟ یہ میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں, یہ جو فیصلہ ہے اس کی امپلیکیشن ان کی پارٹی چیئرمین شپ کے پر بھی آئے گی, کیونکہ الیکشن کمیشن سے یہاں سے کچھ ایسی خبریں مل رہی ہیں کہ انہوں نے اس فیصلے کو لے کر کے کچھ ڈیسائیڈ کرنا ہے. دیکھیں 2-3 باتیں میں آپ بتا دوں. پہلے تو جو کیس کی بات ہو رہی تھی اس کے 2 حصے ہیں. ایک ہے پہلا تو وہ فوری طور پہ جو ٹیک اپ ہوگا وہ ہوگا کہ ان کو سٹے مل جائے, جس کو ہم ٹیکنیکل سٹے کہتے ہیں, سزائیں سسپینڈ ہو جائیں. ایک تو یہ ہے. پھر ہے جو ججمنٹ لکھا گیا ہے جس میں انہوں نے کافی سپرلیٹو قسم کی چیزیں استعمال کی گئی ہیں, جو کہ نارملی دیکھیں یہ ان کا جج صاحب کا غصہ ریفلیکٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. تو اس کے خلاف ایک فارمل اپیل ہوگی, وہ ڈیلے ہو سکتی ہے, اس کی ہیئرنگ ڈیلے ہو سکتی ہے چند دن کے لیے. لیکن میرا جہاں تک پہلا حصہ ہے سٹے کا کہہ لیں یا سزاؤں کو معطل کرنے کا, وہ میرا خیال ہے فوری طور پہ ٹیک اپ ہو جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو ریلیف سٹے کی فارم میں ہے اس پہ فوری ریلیف مل سکتا ہے ڈسپائٹ وہ ٹیک اپ ہوگا؟ مجھے نہیں معلوم, ضروری نہیں ہے, نہیں ضروری نہیں ہے کہ ریلیف ملے, لیکن وہ ریلیف ٹیک اپ ہوگا. باقی وہ کورٹ کی مرضی ہے, ہائی کورٹ کی مرضی ہے کہ وہ دے. ہائی کورٹ اگر نہیں دے گا تو فوری طور پہ سپریم کورٹ جائیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے اس فیصلے کی زبان و بیان سپرلیٹو ڈگریز کا ذکر کیا, اس سے مجھے یاد آ گئی نواز شریف صاحب کے فیصلوں میں بھی بہت سپرلیٹو قسم کی ڈگری. نہیں وہ شیر شور تھے, اتنی سپرلیٹو نہیں تھی. ہائی کورٹ کے اندر دیکھیں, اچھا وہ ایک اور میں بتاؤں آپ کو بات, جو آپ کی جونیئر کورٹس ہوتی ہیں وہاں آپ کو اس قسم کے ججمنٹ زیادہ ملتے ہیں. جب آپ ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں وہاں بڑے محتاط. صاحب نے کوئی جملہ اٹھایا سر, ان فیصلوں میں کیا مماثلت ہے اس فیصلے کے ساتھ, وہاں کیا لفظ یوز ہوئے تھے؟ ہم نے تو وہ گاڈ فادر کی اور وہ تو وہ زبان گاڈ فادر, سسلین مافیا, ڈان, یہ ساری چیزیں کیا سپرلیٹیو ڈگری نہیں ہے؟ اور ویسی بھی ٹرائل کورٹس کے حوالے سے تمام پینلسٹ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں, وہاں پہ تو قاتل, وحشی اور اس قسم کے الفاظ فیصلوں میں ہمیں نظر آتے ہیں, کیونکہ ٹرائلز کورٹ ہوتے ہیں, کبھی ان کے پاس قاتل ان کے سامنے پیش ہوتا ہے, کبھی ان کے پاس ریپر پیش ہوتا ہے. اس میں اس سے بھی سخت الفاظ یوز کیے جاتے ہیں. جی یہ وہی کورٹ ہے نا, وہی ججز ہیں نا. لیکن مجھے میرا اپنا جی صافی صاحب بات پوری کر لیں. سلمان صاحب جی, میرا اپنا اس حوالے سے ماننا یہ ہے کہ اگر سابق وزیر اعظم صاحب
اور ان کی لیگل ٹیم اپیل میں جائے گی، ایک تو ان کے پاس دلائل بہت کم ہوں گے، یہی وہ کہیں گے کہ ہمیں سنا نہیں گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ گواہوں کو پیش کرنے کا موقع فراہم نہیں کیا گیا۔ لیکن ماضی کی کچھ اداروں کی چیئرمین پی ٹی آئی سے محبت کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ اگر رجوع کر دیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ ریلیف پہ مل جائے۔ لیکن یہاں پہ مجھے لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اس وقت موجود جو وکلاء کی ٹیم ہے یا جو باقی لوگ ہیں، ان میں ان کا اپنا کوئی نہیں، سارے ان کے خلاف ہی۔ اب دیکھیں یہ کہاں عقل کی بات آپ کو نظر آتی ہے کہ آپ کیا یہ طے کریں گے کہ جی اداروں سے محبت یا نفرت طے کیا کرے گی مستقبل؟ نہیں، میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جن پہ تکیہ کیا تھا، یہ خواجہ حارث صاحب کون تھے؟ انہوں نے ہی تو نواز شریف صاحب کو ویسے یہ دوسرا وزیر اعظم لے ڈوبے ہیں۔ جی وہی میں کہہ رہا ہوں، اور جس طرح وہ افتخار عارف صاحب نے کہا تھا، میں نے ایک اور بھی محفل میں انہیں دیکھا تھا، یہ جو تیرے نظر آتے ہیں سب تیرے نہیں۔ تو یہ جو عمران خان صاحب کو جو ان کی وکلاء کی ٹیم تھی، مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ انہی نے ہی ان کو ڈبو دیا ہے۔ میں آپ کو چھوٹا سے ایک لطیفہ سنا دوں کہ ایک بندر جنگل کا بادشاہ بنا اور ایک بکری فریاد لے کر پہنچی، بہت جلدی یہ چھوٹا سا ہی ہے، اور بکری نے فریاد کی کہ دیکھیں شیر نے میرا بچہ کھا لیا، اور اس کے سنتے ہی جو ہے بندر ایک درخت سے دوسرے درخت پہ چلانگے لگانا شروع کر دی۔ جب وہ چلانگے لگا رہا تھا اور بکری بیچاری نیچے انصاف کے لیے بیٹھی تھی، آخر لاچار بکری نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت کر کیا کہہ رہے؟ تو انہوں نے کہا دیکھ نہیں رہے میں کتنا دوڑ دھوپ کر رہا ہوں۔ تو عمران خان صاحب کے وقت کبھی سیشن کورٹ سے چلانگ لگا کے ہائی کورٹ جا رہے تھے، کبھی سپریم کورٹ جا رہے تھے، کبھی جو ہے جج صاحب کے ساتھ ان کی لڑائیاں ہو رہی تھی، اور دلائل پہ وہ آ ہی نہیں رہے تھے۔ اب یہ فیصلہ آپ سننے والوں پر چھوڑ دیں کہ وہ بکری کسے سمجھتے ہیں، شیر کسے سمجھتے ہیں، اور دیگر جو اپنے ستارے یوز کیے وہ کسے سمجھتے ہیں۔ اچھا آپ میرے